جی ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اس امید سے گئے تھے کہ آپ ہمارا انتظار کریں گے۔ صدیقی صاحب، آپ کے پاس کوئی تعارفی سلسلہ ہے؟ کچھ مہمان نئے آئے ہیں۔ جی ہمیں جوائن کیا ہے دوسرے سیگمنٹ میں حضرت علامہ مولانا محمد نوید چشتی صاحب، اور نوید چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے دورہ حدیث فیصل آباد سے کیا ہے ماشاءاللہ، اور بڑی خوش بختی ہے کہ ہمارے اذکار رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی ابھی شروع کریں گے۔ ایک تعارف میرے پاس ہے تحت اللفظ کے حوالے سے، نعتیہ اشعار، رباعیات اور مختلف متفرق اشعار کے ساتھ تحت اللفظ پیش کریں گے جناب محمد کاشف شاہین جہانگیری۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام اذکار رمضان میں انتصاب نیوز کے سیٹ اپ پہ۔ تو جی احمد حسن صاحب، کیا ہمارے پاس ہے، ترتیب کیا ہے، کہاں سے شروع کریں، تحت اللفظ سے یا علامہ صاحب؟ نہیں، علامہ صاحب آئے ہیں، پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بڑی نوازش ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا ہے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب، آپ کی پہلی بار یہاں ہمارے پروگرام میں جلوہ گری ہوئی ہے۔ INN نیوز کا یہ جو سسٹم ہے، رمضان کی ٹرانسمیشن ہے، کیسا لگا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا محسوس ہوا، اور انتصاب نیوز میں نے اس کا نام سنا تھا لیکن پہلی دفعہ یہاں حاضر ہوئی تو بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ رمضان کی ان پرنور ساعتوں میں، ان بابرکت گھڑیوں میں یہ الحمدللہ خود بھی نیک کام کے لیے یہ کردار ادا کر رہا ہے، اور ہم جیسوں کو بھی یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم بھی آ کے اپنی حاضری پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ میں سوال کی جانب بڑھوں گا۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ رمضان کریم ہمیں کیوں عطا ہوا؟ اس کے لیے بڑی آسان اور سیدھی سی بات ہے کہ بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس پوری آیہ کو پڑھیں تو اس کا جو آخری لفظ ہے نا تتقون، یہی اس کا مقصد ہے کہ رمضان ہمیں جو ہے وہ متقی بنانا چاہتا ہے۔ یہ رمضان کے روزے رکھ کے ہم متقی بنیں گے، اور رمضان المبارک کے روزے اس لیے عطا ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم عبادت نہ کریں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہم عبادت کریں تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا کافر ہو جائے اس کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساری دنیا مومن ہو جائے اس کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ رمضان کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان دے کر ہم کو جو ہے متقی بنانا چاہتا ہے، اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا رمضان المبارک میں ہم کرتے کیا ہیں؟ رمضان المبارک میں ہم صفدر صاحب کرتے یہ ہیں کہ صبح سحری سے لے کے افطاری تک جائز چیزیں چھوڑتے ہیں۔ پانی پینا، مشروبات پینا، جوس وغیرہ پینا، کھانا کھانا، یہ جائز ہیں، اور جتنے بھی جائز معاملات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں سحری سے افطاری تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیسا ہمارے لیے یہ ایک رحمت اور برکتوں والا سلسلہ ہے کہ جائز چیزوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوڑ دو، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اکیلے بھی ہوں تو پانی نہیں پیتے، گھر میں اکیلے بھی ہوں تو کھانا نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، کلی کرتے وقت ٹھنڈا پانی منہ میں جاتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اترنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے احتیاط کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان میں تم یہ کام کرتے ہو، یہ عمل کرتے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے ایک حلق کے اندر قطرہ بھی نہیں جانے دینا، ٹھیک ہے، جائز چیزوں کو میرے حکم سے چھوڑ دیتے ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ناجائز چیزوں کو بھی میرے لیے چھوڑ دو۔ اچھا علامہ صاحب، میں نے ابھی یہاں سے اخذ کیا آپ کی بات سے، اس کو میں نے جوڑا ہے، کل میں وضو کر رہا تھا، یہ جینون بات ہے، تو میرے چونکہ علم میں نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، علمی حوالے سے جو بھی گفتگو ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا چلا گیا میرے نا، وہ مطلب پتہ بھی نہیں تھا، تو مجبوری بھی تھی۔ میرے ذہن میں تھا کہ پروگرام میں جو علامہ صاحب آئیں گے ان سے یہ ہم کلیئر کروائیں گے، تو ناظرین کو انتصاب نیوز کے سیٹ پہ آپ یہ جو کویسچن میں کر رہا ہوں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے روزے کی حالت میں، تو اگر نہ چاہتے ہوئے کوئی مائنر سا پانی کا اگر چلا جائے تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ غیر ارادی طور پر اگر چلا جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اگر نیت کا اس میں ہے عمل دخل؟ ہاں جی، نیت کا تو اس میں نیت تو کسی کی بھی نہیں ہوتی کہ میں پانی پی لوں، اگر نیت ہوگی تو پھر تو روزہ خراب ہو جائے گا۔ اگر نیت نہیں ہے کہ پانی نہیں پینا، کلی کرنی، ہاں غیر ارادی طور پر چلا گیا اور اس طرح بھول کر بندہ کھا پی لے،
کھانا کھا لیتا ہے. نفلی روزوں میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بندہ بھول کر کھا بھی لیتا ہے، پی بھی لیتا ہے. اگر آپ پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا لیں تب بھی آپ کا روزہ خراب نہیں ہوتا. وہ جیسا اللہ کی طرف سے بزرگ کو کھا رہے تھے، اللہ نے کہا اس کو کھانے دو. جی جی یہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ جب کوئی ایسے اسے پتہ نہیں چلتا روزے کے دوران وہ کھا لیتا تو کم یہ ہے کہ اس کو اللہ نے دیا، اللہ نے کھلایا. تو اچھا یہ سلسلہ سوالو جواب کا تو چلتا رہے گا. آپ سے گزارش ہے کہ جی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تحت اللفظ، اب بلکہ تحت اللفظ سے پہلے میرے پاس نعت خان ہیں، بڑے شریف قسم کے بھائی لگ رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ پڑھنے میں شریف ہیں یا دکھنے میں؟ دکھنے میں شریف ہیں، پڑھنے میں بھی شاید شریف ہی ہوں ماشاءاللہ. الحاج ہیں ناظرین، الحاج عبد الکریم فریدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ایک کلام ہمارے پاس ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے. جی بسم اللہ کیجیے. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ. مدینہ یاد آتا ہے. واہ واہ. رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں. اچھا واہ واہ. رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں وہ تیرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی. مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی. مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. اب ایسے کرن بولے، اب ایسے کرن بولے ماں اجازت دیجئے
مجھ کو ویسے کرنے بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو ویسے کرنے بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو جدائی میں تڑپتا ہوں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ماشاءاللہ مدینہ یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیقی صاحب واقعی جو سرکار کے در پہ ہو کے آ جاتا ہے یا جو جانے والا ہوتا ہے جس کو حضور بلاتے ہیں یا جو انتظار میں ہوتا ہے، یقین جانیں یہ بہت پرکیف گھڑیاں ہوتی ہیں۔ جب کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں علامہ صاحب، کہ کبھی یہاں سے مدینہ کبھی وہاں سے یہاں، کبھی یہاں سے مدینہ کبھی وہاں سے یہاں، میرا خیال مسلسل سفر میں رہتا ہے۔ تو کیا خوب الحاج عبدالکریم فریدی صاحب پڑھ رہے تھے، بہت اچھا پڑھا۔ جو ٹیکنیکس اس میں ہوتی ہیں طرز میں، کمپوزیشن میں، اس پہ آپ فل پورا اترے ہیں، تو کمال ہے۔ میں آپ کو بہت زیادہ داد اور شاباش بھی دیتا ہوں۔ شاباش تو خیر نہیں، آپ بڑے ہیں تو ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس تحت اللفظ میں جناب ہمارے بھائی تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں اذکار رمضان میں، لیکن جی علامہ صاحب سے میں نے ایک سوال لینا ہے ان سے پہلے۔ جی ان سے پہلے چلیں ٹھیک ہے ایک تجسس ناظرین آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ کیا علامہ صاحب کے بعد کیا آپ کے سامنے ہم لائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ جی علامہ صاحب آپ سے گزارش ہے رمضان میں کون سی عبادت جو ہے وہ زیادہ کرنی چاہیے، ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عبادات جو ہے رمضان میں، یقیناً ویسے تو ہر نیکی کرنے کا اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن ایسی کون سی عبادات ہیں جنہیں زیادہ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو عبادات ہیں، پہلے تو عرض یہ ہے کہ عبادات میں جو فرائض ہیں جی سب سے پہلے ان کو کرنا چاہیے۔ جی نماز پنجگانہ ہم پہ فرض ہے، نماز پنجگانہ اس کی ادائیگی لازمی ہونی چاہیے۔ جی دوسرا، اس رمضان میں ایک عبادت جو بڑی اہم ہے جی اور بڑی مشکل بھی ہے، لیکن اس رمضان میں وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم جب اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے، یہ وقت خاص ہوتا ہے تہجد کا۔ تو تہجد جو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ان کو قرب خاص حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بندے کو سب سے زیادہ قرب نماز میں حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ نوافل کے ذریعے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور میں بندے کے جو ہے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، میں بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، جن سے بولتا ہے، حتیٰ کہ ورجلہ التی، ٹھیک ہے، یمشی بہا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس پاؤں سے وہ چلتا ہے۔ اور یہ بندے کو مقام کب ملتا ہے؟ کثرت نوافل کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے، اور اس ماہ مبارک میں تہجد جو کہ عام دنوں میں بڑی مشکل ہے، تہجد چونکہ اس کے لیے سونا بھی چاہیے، سونا لازم ہے، اور سو کر نیند قربان کر کے وہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کے لیے اتفاقاً ہم اٹھے ہوتے ہیں ساری کے وقت، تہجد کے وقت، تو سب سے پہلے ہمیں وضو کر کے 2 رکعت نماز تہجد کے 2 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 12 تک جتنے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ تہجد کی نماز ہمیں روزانہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس میں جو ہے روح میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نکھار پیدا فرمائے گا، اور ہماری شخصیت میں بھی، ہمارے اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ نکھار پیدا فرمائے گا۔ یہ عمل جو ہے ضروری کرنا چاہیے۔ بہتر ہے۔ جی اچھا علامہ صاحب سے میں نے ایک سوال جی ضرور ذہن میں آ جاتا ہے، جب بھی کوئی آپ کلو دیتے ہیں تو میرے ذہن میں، آپ نے تہجد کا فرمایا، تو رمضان کی مقدس ساعتوں میں یہ بات ناظرین تک بھی پہنچے گی کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے سونا مسٹ ہے، جی تاکہ سو کے اٹھے بندہ، اور وہ ٹائم بھی بڑا خاص لوگوں کا ہے۔ رمضان میں اگر بندہ ساری رات نہیں سوتا تو تہجد کا بھی وقت آتا ہے، تو پھر تہجد پڑھ سکتا ہے۔ سونے کا ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ اس کے لیے سونا لازم ہے، رمضان میں بھی سونا لازم؟ رمضان میں بھی سونا لازم ہے۔ اچھا جی، ایک تھوڑا سا ٹھیک ہے۔ اور جب میں آپ کو ایمان افروز بات چھوٹی سی بتا دوں کہ مشہور و معروف واقعات ہیں، حضرت پیر سید
عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں شخصیات کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تو 40 سال تہجد بھی پڑھی ہوگی، تو تہجد کیسے پڑھی جب عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں؟ اگر سوئیں گے تو وضو تو ٹوٹ گیا ہوگا، ان کا وضو کیسے باقی رہا؟ یہ سوئے بھی تھے، وضو کیسے باقی رہا؟ تو سوئے کس طرح تھے؟ یہ میں بات جو عام عوام تک نہیں، تو میں انتصاب نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب وہ اتحیات بیٹھتے تھے، اتحیات بیٹھ کے ان کو نیند آتی تھی، وہاں تھوڑا سا سو لیتے تھے، تو اتحیات بیٹھ کر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو تب ٹوٹتا ہے جب آپ ٹیک لگا کے سوئیں گے یا لیٹ کے سوئیں گے، ٹھیک ہے، بیٹھے بیٹھے سوئیں گے، پالتی مار کے بیٹھ کے سوئیں گے یا آپ دو زانو ہو کے بیٹھ کے سوئیں گے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو وہ اس طرح بیٹھ کے سو لیتے تھے اور جو ہے تہجد بھی پڑھتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کی۔ جی ماشاءاللہ۔ صدیقی صاحب ٹائم جو ہے وہ تھوڑا رہ گیا ہے، وہاں سے جو ہے نا وہ سخت آرڈر جاری ہو رہے ہیں، تو جلدی جلدی جو ہے آپ تحت اللفظ کی جانب جائیں۔ جی تحت اللفظ ناظرین میں بتاتا چلوں، اس کا بھی تو پتہ علم ہونا چاہیے کہ تحت اللفظ ہے کیا۔ تحت اللفظ وہ اشعار ہیں جو طرز اور کمپوزیشن کے بغیر پڑھے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس آج مہمان ہیں تحت اللفظ میں نعتیہ اشعار پڑھنے کے لیے جناب محمد کاشف شاہین جہانگیری۔ اتنا لمبا نام ہے آپ کا، اس کے پیچھے بھی کوئی حقیقت ہوگی، بہرحال اس کی ڈسکشن بعد میں کریں گے۔ محمد کاشف شاہین جہانگیری صاحب سے جی بسم اللہ ریکویسٹ ہے انشاءاللہ پیش فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الا بذكر الله تطمئن القلوب ورفعنا لك ذكرك صدق العزيز۔ احباب وقار، آج خوش نصیبی کا وقت آیا ہے میرے لیے کہ آج مجھے انتصاب پلیٹ فارم پر پڑھنے کا موقع ملا۔ تو سامنے ذکر بڑا خوبصورت کلام آپ کی اسماعت کے لے کر رہا ہوں۔ آئمہ تسلیم اور سیرت بڑی محبت کے ساتھ سراپا کی تخلیق پیدا کرنے والا سے حدیث لولا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب سے فرماتے ہیں لولا لا خلقت الافلاق، لولا لا خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولا لا خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود ہوتا تو میں اس دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ لولا لا خلقت الجنہ، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود ہوتا تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا۔ لولا لا خلقت النار، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا، تو میں دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی زمن میں شاعر کہتا ہے اور خوب لکھا ہے کہ نور مصطفیٰ وجہ کائنات ہے، نور مصطفیٰ وجہ کائنات ہے۔ اگر دل میں لج پاک کا نور نہ ہوتا، اگر دل میں احمد مجتبی کی الفت نہ ہوتی تو خدا کی قسم ہم پہ رحمت خدا نہ ہوتی۔ پٹک رہتے مقدر کہ کوئی بھی صورت نہ ہوتی، سفینوں کو ایسے کنارے نہ ملتے کہ موجوں کو ایسی حقائق ہوتی۔ محمد ہمارے نہ تشریف لاتے جہاں کی کبھی حقیقت نہ ہوتی۔ محمد ہمارے عرش پر بڑھ جاتے چمکتی ستاروں کی قسمت نہ ہوتی۔ پٹک رہتے ہمارے مقدر کہ جینے کی کوئی بھی صورت نہ ہوتی، سفینوں کو ایسے کنارے نہ ملتے کہ موجوں کو ایسی حقائق نہ ہوتی۔ کبھی ہم ہنسا کر یہ نعتیں نہ پڑھتے اگر کی نظریں آیت نہ ہوتی۔ کبھی ہم ہنسا کر یہ نعتیں نہ پڑھتے اگر کی نظریں آیت نہ ہوتی۔ تو لفظ میں
ناظرین پیش کر رہے تھے محمد کاشف شاہ جہانگیری صاحب، اور میرا خیال ہے احمد بھائی وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، آج آپ کے ساتھ ادھار کر لیں. نہیں ہاں کیوں آج نہیں، آپ کے ساتھ ادھار ہے. دیکھیں تھوڑا سا اس میں تشنگی بھی ہونی چاہیے جی بالکل. کہ نیکسٹ کسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے لیے پیغامات جو ہیں وہ کمنٹس کے ذریعے ملتے رہتے ہیں، جو آپ کی فرمائشی کلام ہے. ناظرین آپ کی جو فرمائشیں ہیں صدیقی صاحب کے لیے جو آپ کمنٹس میں ہمیں بھیجتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو ہم نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے تو میں گزارش کروں گا وہ آپ کو سنائیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید سے رہیں گے کہ آپ ہمارے آئندہ آنے والے پروگرام کا انتظار کرتے رہیں گے. اپنے میزبان صاحبزادہ احمد حسن نقشبندی کو اجازت دیں اور محمود الحسن صدیقی کو بھی اجازت دیجیے. انتصاب نیوز کے پلیٹ فارم سے دوبارہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم دونوں کو اجازت دیے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.